मुल्क में कोरोना के फैलाव की शरह में मुसलसल इजाफा, 24 घंटों में 1980 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक एक दिन में वायरस मजीद 24 जानें ले गया। यकम अगस्त से अंदरून मुल्क हवाई सफ़र के लिए वैक्सीन लाजमी करार। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं वैक्सीनेशन की खरीदारी के लिए तरक्की पजीर ममालिक को ग्रांट्स देना होंगी। कराची में भी कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की तस्दीक, एक ही ख़ानदान के 5 अफराद मुतासर, शदीद अलामात सामने आईं। वज़ीर सेहत सिंध का अवाम को नकलो हरकत महदूद करने का मशवरा, भारतीय तर्ज के 35 केसेस की तस्दीक कर दी। शाहराह कराकरम पर पटन के मकाम पर मुसाफिर बस लैंड स्लाइडिंग की जद में आ गई। तोदा गिरने से 4 मुसाफिर जाँ भाग, 7 जख्मी। लोअर कोहिस्तान पुलिस के मुताबिक जाँ भाग होने वालों में खवातीन भी शामिल। मुसाफिर बस रावलपिंडी से गिलगित जा रही थी। पंजाब समेत मुल्क के बेशतर शहरों में मौसम अबर आलूद। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला और दीगर इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून बारिशों का सिलसिला जुमे तक जारी रहने का इम्कान है। कराची में रात को बादल फिर बरस पड़े। नॉर्थ नाजिमाबाद, गार्डन, नॉर्थ कराची में हल्की बारिश। तहरीक लब्बैक कलदम ही रहेगी। वफाकी काबीना का पाबंदी बरकरार रखने का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। अफवाज पाकिस्तान के लिए 15% स्पेशल अलाउंस की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म का VVIP कल्चर ख़त्म करने का हुक्म। दो जवान वतन की मिट्टी पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों की मौजूदगी पर जिला कुरम में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक जेवा के इलाके में दहशतगर्दों के साथ फायरिंग का तबादला। 3 दहशतगर्द हलाक। कैप्टन बासित और सिपाही हजरत बिलाल ने जामे शहादत नोश किया। वज़ारत दाखिला ने ईद पर 3 छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 20, 21 और 22 जुलाई को तातीलात होंगी। मुलाजमीन को ईद के तीसरे दिन दफ्तर आना होगा। NCOC ने एक और समरी तैयार कर ली। ईद की छुट्टियां 3 के बजाय 5 करने की सिफारिश। जुमे और हफ्ते की छुट्टी शामिल होने पर ईद उल अज़हा की तातीलात 5 दिन की हो जाएंगी। बैक टू एक्सप्रेसो और शो के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं और अब बारी है हमारे सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी की, जिसमें हिना न्याजी आज जस्टिस रिटायर्ड नास्टा जावेद इकबाल से आपकी मुलाकात करवा रही हैं। उनकी जो ज़िंदगी है वो किस तरह से गुजारती हैं, रूटीन क्या है, सब बता रही हैं। तो देखते हैं आज का ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ हिना न्याजी और आप लोग देख रहे हैं ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी। आज सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी में मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ शायर मशरिक़, मुफ़क्किर पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल की बहू और जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की अहलिया जस्टिस रिटायर्ड नास्रा इकबाल साहिबा से। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी रूटीन क्या है और ज़िंदगी किस तरह से गुजारती हैं। अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, कैसी हैं मैम आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला की मेहरबानी है। कोविड के ज़माने में इंसान ज़रा थोड़ा सा मोहतात रहता है। सुबह का आगाज़ किस तरह से करती हैं आप? दिन का आगाज़, नाश्ता क्या करती हैं? माशाल्लाह इतनी हसीन है, खाती क्या है आप? मैंने क्या हसीन होना है, अब तो मेरी उम्र कहती थी ना थोड़ी रह गई थी, बहुत ही लंग गई। तो मैं तो सुबह 4 बजे उठती हूँ क्योंकि आजकल 3:30 बजे सहरी होती है। 4 बजे आप नमाज़ पढ़ सकते हैं और ये 4:45 बजे तक नमाज रहती है जी। और उसके अलावा ये है कि कोई कुरान मजीद का मुतालिया, या मैंने तो अब आसान तरीका से रखा हुआ है क्योंकि अब निगाह भी उस तरह की नहीं है कि वो 30 सिपारे जो है वो रिकॉर्डेड है। थोड़ी सी ये है कि सुबह चहलकदमी कर लेती हूँ, पीछे छोटा सा सब्ज़ा है। बिल्कुल, आपने सब्ज़े की बात की तो माशाल्लाह बाग आपका बाहर बहुत खूबसूरत है। क्या बागबानी का भी शौक है? बागबानी का मुझे शौक तो नहीं है, मेरी वालदा को बहुत शौक था। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। लेकिन बहुत अच्छा मेरे पास है एक लड़का जो आया था खाक रोब के तौर पे, लेकिन फिर उसने कुछ माली बानी भी सीख ली। वही थोड़ा बहुत ख्याल रखता है, कोई इतना ख़ास तो वैसे बाग नहीं है। अच्छा मैम, आप
مکہ اور سسرال جو ہے وہ دونوں ہی ادبی گھرانے ہیں, تو دن میں کتنی کتابیں پڑھتی ہیں؟ نہیں اب تو دیکھیں نا میری بینائی ویسی نہیں رہی, اور میں نے یہ آپریشن کرانا تھا آنکھ کا, میں سوچ رہی تھی کیٹریکٹ وغیرہ, لیکن پھر یہ آ گیا کووڈ. جی. تو میں تو اتنی کتابیں نہیں پڑھتی, البتہ یہ ہے کہ سوانے جو ہے وہ پڑھنے کا مجھے شوق ہے, اور میں کسی نہ کسی کی سوانح عمری, مثلا شاہد حامد جو ہمارے گورنر بھی رہے ہیں, ڈیفینس منسٹر بھی, انہوں نے اپنی سوانح عمری لکھی ہے, وہ میں نے پڑھی. اس سے پہلے میں نے پڑھی راشد لطیف صاحب جن کے حمید لطیف ہے, ان کی بہت دلچسپ ہے. اور آج کل میں پڑھ رہی ہوں جو چیف جسٹس آف پاکستان تھے, ارشاد حسن خان, ارشاد نامہ. تو بس وہ میں یہ ہے کہ تھوڑی تھوڑی پڑھ لیتی ہوں, اور وہ بھی صبح کے پہر میں. کہ آپ نے بی اے کیا, میس کمیونیکیشن میں ایڈمیشن لیا, تو ڈگری مکمل کیوں نہیں کر پائی؟ شادی ہو گئی تو پھر وہ بیچ میں ہی رہ گئی. پھر بچے چھوٹے دونوں پیدا ہوئے, 2 سال کا ان کا فرق ہے. ان کو اسکول لے جانا, اسکول سے لے کے آنا, ان کو تیار کرنا, یہ سارے کام جو تھے اس میں بڑا وقت لگتا ہے, اور ماں ہی تو کرتے ہیں. پھر جب وہ بڑی کلاسوں میں گئے تو پھر میں نے شروع کیا. پھر ان کا یہ عالم تھا, وہ کہتے تھے آپ بیٹھ کے پڑھیں گی تو ہم پڑھیں گے, یہ ہم نے ایسے نہیں پڑھنا. میں نے کہا کتنی مائیں یہاں پڑھتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ ان کو پھر ایک شوق ہوتا تھا کہ امی کچھ کر رہی ہے تو ہم بھی کریں. وکالت کی ڈگری لے لی, اور وہ بھی گھر بیٹھے ہی مل گئی. ان زمانوں میں عورتوں کو پرائیویٹلی کرنے کی اجازت تھی. پھر اس کے بعد LLM ہماری یونیورسٹی میں انہوں نے کیا, اس کا شروع کیا. LLM میں نے کر لیا. پھر اس کے بعد یہ بچے میرے باہر پڑھنے گئے, تو میں نے سوچا چلو میں دیکھوں کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے. تو ہارورڈ لاء اسکول میں مجھے داخلہ مل گیا. جی. میں نے وہاں جا کے پھر MPhil دوبارہ سے کیا. میں گئی تو PhD کرنی تھی, لیکن انہوں نے کہا جی ہم آپ کے LLM ریکگنائز نہیں کرتے. تو میم یہ وکالت کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ کیا آپ کو جاوید صاحب سے آپ انسپائر ہوئے ان کو دیکھ کے؟ نہیں, بالکل نہیں, کیونکہ گھر میں انہوں نے کبھی وکالت عدالت کی بات ہی نہیں کی. میں نے تو اخبار میں دیکھا اشتہار کہ جی 100 روپے دیں تو آپ امتحان دینے کے لیے اپنا داخلہ لے سکتے ہیں. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا عورتوں کو پرائیویٹ کرنے کی اجازت تھی, میں نے 100 روپے جا کے جمع کرائے, کتابیں خرید لیں. 1 مہینہ پہلے وہ آپ کو یہ داخلہ ہوتا ہے نا, تو 1 مہینہ وہ تھا میرے پاس. پھر ہر امتحان 7 پرچے ہوتے تھے. ہر امتحان کے دوران 1 مہینے کا دورانیہ تھا, اور 3-4 دن چھٹی ہوتی تھی ہر امتحان. تو وہ میں 3-4 دن دوری بار اس کو دورا لیتی تھی. تو اس طریقے سے میں نے امتحان دے لیا. ہم وہاں پہ رہتے ہوتے تھے گڑی شاہو میں, جاوید منزل جس کو کہتے ہیں وہاں پہ. اب تو وہاں میوزیم ہے. تو کیا ٹی وی وغیرہ دیکھنے کا میم آپ کو شوق ہے؟ ڈرامے کوئی دیکھتی ہیں؟ کوئی جاوید صاحب کے ساتھ آپ نے کوئی فلم دیکھی اور آپ کو یاد آتی ہو؟ کم و بیش. دیکھیے ہماری جوانی میں تو کوئی خاص آؤٹنگ وغیرہ کا کوئی دستور نہیں تھا. سنیماز میں لوگ کم جاتے تھے؟ نہیں, سنیماز میں جاتے تھے. ایک آ جا کے وہی تو تھی ایکٹیویٹی یا ریکریشن. تو میرے بھائی تھے ڈاکٹر انور, جو بچوں کا علاج کرتے تھے. پچھلے سال وہ گزر گئے, اور ان کی اہلیہ وہ بھی میری خالہ زادی. تو ہم ہفتے میں 1 دفعہ ہفتے کے دن اکٹھے کھانا کھاتے تھے, یا ان کے گھر یا ہمارے گھر, اور پھر ہم اکٹھے سنیما جاتے تھے. تو یہ ان کو مردوں کو تو بڑا شوق تھا, وہ جیسے 007 کی فلمیں دیکھنی. تو بس وہی فلمیں ہم دیکھا کرتے تھے. تو یہ ہماری تفریح ہوتی تھی ان دنوں. لڑکیاں جو ہوتی ہیں شادی سے پہلے ڈری ہوئی ہوتی ہیں, پریشان ہوتی ہیں, اور پھر آپ کی اتنے بڑے گھرانے میں شادی ہوئی, تو اس ٹائم فیلنگز کیا تھیں؟ بس یہ تو تھا نا کہ ایک آزمائش ہے, کیونکہ آپ کا اگر نام منسلک ہو جائے کسی بہت بڑے نام سے, خاص طور پہ مفکر پاکستان سے, تو آپ سوچتے ہیں کہ آپ کے کسی کیے سے کوئی انگش نمائی نہ ہو, لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ دیکھیں ان کے خاندان والے. تو اسی وجہ سے جیسے میں نے آپ کو بتایا, میں نے لاء کی ڈگری لے لی. میں نے پریکٹس نہیں شروع کی جب تک میرے شوہر سپریم کورٹ سے ریٹائر نہیں ہوئے, اور اس وقت میری عمر تقریباً میں سمجھتی ہوں 50 سے بھی اوپر تھی جب میں نے پریکٹس شروع کی. علامہ محمد اقبال کی شاعری نے لوگوں میں آزادی کی روح پھونکی. کیا امپیکٹ ہوتا ہے شاعری کا لوگوں پہ؟ علامہ اقبال نے تو شاعری کا جو تھا ذریعہ وہ استعمال ہی اس لیے کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں شاعری سے اپنا جو ہے مدعا وہ لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہوں کہ نثر کوئی پڑھتا نہیں, تو شاعری یہ ہے کہ یاد کر لیتے ہیں لوگ یا سنتے ہیں. اور علامہ اقبال تو انجمن حمایت اسلام کے جو ہوتے تھے جلسے, ان میں اپنی شاعری پڑھتے تھے تو لوگ روتے تھے. اور وہ بالکل سادی سادی نظمیں بھی ہوتی تھی. آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ, اس کے اینڈ میں آزاد مجھ کو کر دے قید کرنے والے, میں بے زباں ہوں قیدی تو چھوڑ کر دعا لے. تو یہ پھر لوگوں کو ازبار ہوتے تھے. میرے والد بہت علامہ اقبال کا کلام پڑھتے بھی تھے اور روتے بھی تھے. اور بچپن میں نے بیت بازی میں بہت حصہ لیا, اسکول میں, کالج میں, اور میں ہمیشہ اولی آتی تھی. تو شعر اشعار تو مجھے بہت آتے تھے,
لیکن ان کے افکار کے ساتھ میری اتنی شناسائی نہیں تھی. میں کوئی فلسفی تو ہوں نہیں. علامہ محمد اقبال کا کوئی ایسا شعر جو آپ کا بہت فیوریٹ ہو؟ اصل میں ان کا سارا کلام جو ہے نا جی. وہ نوجوانوں کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں. اور جاوید نے ان کو خط لکھا جب وہ گئے لنڈن میں. ان زمانوں میں گراموفون رائج ہوا تھا. جی. تو جاوید نے ان کو چٹھی لکھی اور میرا خیال ہے ان کی عمر اس وقت 8 سال 9 سال تھی کہ ابا میرے لیے گراموفون لے کے آئیے. اچھا. تو علامہ اقبال گراموفون تو لے کے نہ آئے تھا نہ میں سمجھتی ہوں ان کے پاس اتنے وسائل تھے. تو انہوں نے اس خط پہ جواب دیا جاوید کے نام. اس کا پہلا خط وصول ہونے پہ جی. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. واہ. اور خدا اگر نفس جبرائیل دے تجھے سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. واہ تو یہ بہت اس میں سبق آموز ان کی نظم ہے یہ جاوید کے نام. لیکن اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے بالکل شروع میں ابتدا میں انہوں نے بچوں کے لیے دعا لکھی. اور مجھے یاد ہے جب میں اسکول جاتی تھی تو وہی دعا ہم پڑھتے تھے. اب جب میرے بچے اسکول گئے تھے وہ پڑھتے تھے, میرے پوتے پوتیاں بھی پڑھتے ہیں. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, ہم نے بھی اپنے اسکول میں یہی دعا پڑھی ہے. کی صورت ہو خدایا میری. تو یہ میری پوتی بھی مجھے آ کے سناتی ہوئی ہے دیکھیں میں نے دادا بالا کی یہ سیکھی ہوئی ہے دعا. دادا بالا کہتی پردادا ان کے لگتے ہیں نا. ہاں جی میم آپ بہت سے لوگوں کے لیے خواتین کے لیے انسپریشن ہے, رول ماڈل ہے. آپ ورکنگ ویمن ہیں تو ورکنگ ویمن کے لیے کیا کہنا چاہیں گی اور ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمیں خواتین کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا. کہ میری والدہ نے تو جب پاکستان کا قیام ہوا تھا اپنے گھر کے اندر ایک اسکول کھولا تھا جہاں ہم رہتے تھے. تو اب میں اسی طریق کو آگے بڑھانے کے لیے میں نے اپنے گھر میں تو نہیں, میں نے ساتھ ہی قریب یہاں اسکول کھولا ہے گلستان سعیدہ. کیونکہ میری والدہ کا نام تھا سعیدہ. جی. تو اللہ کا شکر ہے. میں کہتی ہوں یہ کسی طرح اگر ہم عورتوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں نا تو اس سے بڑا ہمارے پاس کوئی ان کے لیے نعمت نہیں ہے. تو میم آپ کو کوکنگ وغیرہ کا شوق تھا لائف میں کبھی کچھ؟ میری والدہ بہت اچھی کوک تھیں کیونکہ میرے والد لیگ آف نیشنز میں جنیوا میں تھے. ہاں جی. تو وہاں پہ ان کا انٹرنیشنل کلب ہوتا تھا تو وہاں ہر ہفتے یا جب بھی ان کی میٹنگ ہوتی تھی تو وہ کسی نہ کسی بین الاقوامی قسم کی کوکنگ سکھاتے تھے. تو میری والدہ کو بڑا شوق تھا. انہوں نے تو ہر دنیا کی سیکھی ہوئی تھی. لیکن بات یہ ہے کہ جب وہ اتنا اچھا کوک کرتی تھی مجھے کہتی تھی آ جاؤ تم بھی سیکھو, اپنے گھر میں جاؤ گی تو